اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خواہشات کے حوالے سے ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج مجھے اپنی اس ویڈیو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تیسری آرزو بیان کرنی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسا سردار الملائکہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ کاش میں بشر ہوتا اور یہ عمل انجام دے کر بارگاہ عزتی سے بے پناہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا۔ وہ آرزو کیا ہے؟ وہ آرزو ہے 2 افراد یا 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا دینا جو آپس میں ناراض ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس آرزو کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں در اہل بیت پر آنا پڑے گا کہ اس سلسلے میں اہل بیت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ذریعے صلح کرانے کے جو احکامات ہم تک پہنچے ہیں ان پر آج میں گفتگو کروں گی، لیکن انہیں سمجھنے سے پہلے ہمیں لڑائی جھگڑے، اختلافات، کینہ اور قہر و غضب کی جو مذمت دین اسلام میں کی گئی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اصول کافی میں ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب تک 2 مسلمان بھائی آپس میں ناراض رہیں، شیطان ایسی صورتحال سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں شیطان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں اور وہ یہ فریاد کرتا ہے کہ میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں اس سلسلے میں کیا حکم دے رہا ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ اس کی اہمیت کا اندازہ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ الا اخبرکم بافضل من درجہ الصیام والصلاۃ والصدقہ اصلاح ذات البین فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ۔ کنز الاعمال میں یہ حدیث نمبر 5480 5480 حدیث کا نمبر ہے۔ کیا ہے اس کا ترجمہ کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ روزہ، نماز اور صدقے سے بھی زیادہ ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ ان کے باہمی فساد میں ہلاکت اور تباہی ہے۔ غرر الحکم میں یہ موجود ہے کہ من استصلح الازداد بلغ المراد، جو مخالفین میں صلح جوئی کی کوشش کرتا ہے وہ منزل مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور مفضل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے جو اصول کافی میں موجود ہے کہ عن مفضل قال ابو عبداللہ علیہ السلام اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعۃ فافتدها من مالی۔ مفضل کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ہمارے 2 شیعوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دیکھو تو میرے مال کا فدیہ دے کر انہیں اس سے چھٹکارا دلا دو۔ اور ایسا واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو حنیفہ مقدم حاج کہتے ہیں کہ میرے اور میرے داماد کے درمیان میراث کے مسئلے پر جھگڑا تھا کہ مفضل ہم تک پہنچے اور کچھ دیر ہمارے پاس کھڑے رہے اور پھر کہا کہ میرے گھر میں آئیں۔ کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے ہمارے درمیان 400 درہم سے فیصلہ کروا دیا، اور وہ 400 درہم اپنی جیب سے ہمیں ادا کیے، اور ہم دونوں سے عہد لیا کہ اس کے بعد کوئی آپس میں جھگڑا نہیں کرے گا، اور کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر ہمارے 2 محبوں کے درمیان پیسوں پر جھگڑا ہو جائے تو میرے مال میں سے فدیہ دے کر ان کے درمیان صلح کرا دینا، لہٰذا جو رقم میں نے ادا کی ہے وہ میرا مال نہیں ہے بلکہ اصل میں مال امام ہے۔ قرآن و حدیث میں اتنی تاکید کے باوجود آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ لوگوں کے درمیان صلح کرانا تو دور کی بات ہے، معاشرے میں ایسے کردار بڑے واضح نظر آتے ہیں کہ جہاں اگر 2 لوگوں کے درمیان ناراضگی ہے، چاہے وہ ہماری اولادیں ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں یا کوئی اور رشتہ دار ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کے خلاف کوئی بات کہی تو ہم اس تک پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کی ہے اور اسے بہت فائدہ پہنچایا ہے، حالانکہ اس کے نتیجے میں ہم ان دو لوگوں کے درمیان نفرت اور دوریوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، جس کی قرآن و حدیث میں سخت مذمت آئی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہر برائی اور ہر فساد کی جڑ ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ انتہائی قبیح عمل اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے، گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، اور کسی صورت میں حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کچھ مقامات ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، اور انہی میں سے ایک مقام ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ کتاب وسائل الشیعہ کے دوسرے باب میں درج ہے کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، جبکہ لڑائی کرانے کی غرض سے سچ بولنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو تو وہاں ایسا سچ بولنا جائز نہیں ہے کہ جس سے ان کے آپس کی نفرت بڑھ جائے، بلکہ وہاں وہ جھوٹ پسندیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان میں صلح ہو جائے۔ تو بس پروردگار عالم سے یہی دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔